میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کل پرائم منسٹر نے الیکشن کمیشن سے اپنی تقریر میں گلے شکوے کیے اور آج الیکشن کمیشن کا ایک سخت رد عمل سامنے آ گیا. کل وزیراعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اس اجلاس کا بائیکاٹ کر رہی ہے. ابھی اس کا باقاعدہ اور باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا، لیکن ذرائع سے خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے آج یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے اعتماد کا ووٹ لینے سے فرق نہیں پڑتا، یہ ہم بتائیں گے کہ کب عدم اعتماد کرنا ہے. یعنی جب ہم تیاری کر کے آئیں گے، جب ہم اپنا نمبر پورا کر کے آئیں گے تو تب آپ کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. یہ بلاول صاحب نے آج کہا. اب آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. 12 تاریخ کو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے. کل پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے. پھر 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے. پھر 18 مارچ کو ڈسکا کا الیکشن ہونا ہے. پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہونا ہے. تو یہ پورا مہینہ جو ہے اس میں بیک ٹو بیک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہونے والی ہیں. تو سیاسی لحاظ سے بڑا گرما گرم سا مہینہ یہ ہوگا. کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج مریم صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کیا ان لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لیں گے جن کو وہ بکاؤ کہتے ہیں، یا جو کل ان کے خیال میں بک گئے اور انہوں نے پیسوں کے عوض یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، تو کیا کل آج جو بکے ہوئے لوگ ہیں کل ان سے اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ موجود ہیں، تحریک انصاف کی رہنما ہیں. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. حوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اور ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. سب سے پہلے تو سسی پلیجو صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کل آپ پرائم منسٹر کے نے جو اجلاس بلایا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، اس کا حصہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ بہت شکریہ اسد صاحب. ابھی یہ اناؤنسمنٹ پراپر وے میں وہ ہوگی، کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ میٹنگز ہماری جاری تھی اور سوالے سے بات چیت رہی ہے. تو اس میں دونوں آپشن ہیں ہمارے پاس، جائیں یا نہ جائیں. تو میرے خیال میں یہ پراپر وے میں اناؤنسمنٹ آئے گی تو بہتر ہے. وہ صحیح ہے. چلیں میں آپ سے 2-3 چیزیں اور مجھے ڈسکس کرنی ہے، لیکن پہلے حوریہ صاحب جو آج ریئیکشن آیا ہے الیکشن کمیشن کا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑا مائنڈ کیا الیکشن کمیشن نے کہ جی ہم نے آزاد اور شفاف طریقے سے الیکشن کروائے اور پرائم منسٹر نے ہم پر الزامات عائد کیے ہیں. اب فواد چودھری صاحب اس پر یہ کہہ رہے تھے، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، ذرا سن لیجئے. ادارے اپنی جو غیر جانبداری اور اپنی جو آزادی ہے وہ اپنے اقدامات سے ظاہر کرتے ہیں، وہ پریس ریلیزز سے ظاہر نہیں کرتے. پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے بیان میں یہ کہا ہے الیکشن ہے اس کو جو شفاف بنانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس طریقے سے پوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں رک سکی. اب اس کے اوپر دکھی ہونے کی تو بات نہیں ہے میرے خیال میں، اس پر تو تھوڑا سا شرمندہ ہونے کی بات ہے. جی حوریہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ایک نوٹس لیا گیا تھا ویڈیو کا، اس ویڈیو کے نوٹس کے بعد کچھ نہیں ہوا. ظاہر ہے حکومت کو اس کا بھی شکوہ ہوگا کہ اگر آپ نے نوٹس لیا تو پھر بھی آپ نے ویسے ہی الیکشن ہونے دیے، ان ویڈیوز کا نوٹس لے کر کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا. آپ شکوہ اور جواب شکوہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے الیکشن کمیشن کو کوئی انگلی پکڑ کے سمجھائے گا نہیں، نہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دھاندلی کو روکنے کے لیے. دھاندلی جب وقوع پذیر ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑا الزام جو ہے الیکشن کمیشن پہ آتا ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ تمام کام کرے کہ جس میں 218 کے تحت اس دھاندلی کو روکے. بے شک پولیس کھڑی کرے، بے شک فوج کھڑی کرے، بے شک لوگوں کی تلاشیاں لے، بے شک لوگوں کے فنگر پرنٹس کو دیکھے، کچھ بھی کرے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا. اور اس کو پروسیجر کو کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے اوپر آئین کے تحت کوئی پابندی نہیں. ایک بات تو یہ طے ہے کہ کل کا الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں تھا، اور یہ کل ثابت بھی ہو جائے گا کہ وہ جو 15 لوگ جن کو کہا جاتا تھا ضمیر جن کا جاگا تھا، جن کا 1.5 منٹ کے بعد ضمیر جو ہے وہ پھر سو گیا تھا اور انہوں نے اپنی پی ٹی آئی کے ممبر کو اس کا ایکٹ کر لیا 1.5 منٹ کے بعد، ایک ٹک لگائی انہوں نے اس کے حق میں اور پھر ساتھ ہی وہ سو گیا اور چلے گئے. تو یہ دھاندلی تو ہوئی ہے. تو کل پتہ چل جائے گا کہ کون غیرت مند ہے جس کا ضمیر جاگا تھا اور وہ عمران خان کے حق میں ووٹ نہیں دیتا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نہیں تمہیں دیتا ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ الیکشن اس کا مطلب یہ ہے؟ جی سر، میرا سوال یہ تھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں تھا؟ مثال کے طور پہ انہوں نے اگر خاتون کو ووٹ دیا ہے تو انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق دیا ہوگا، اور اگر حفیظ شیخ صاحب کو نہیں دیا تو سمجھتے ہوں گے کہ وہ حفیظ شیخ
شیخ صاحب اس قابل نہیں ہیں, یوسف رضا گیلانی بہتر ہیں, یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضمیر کا ووٹ نہیں تھا؟ دیکھیں ایک پریمائز بنایا جا رہا ہے نا کہ یہ عمران خان کے اوپر ایک ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار ہے, ایک پریمائز, اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اپنی میجورٹی کھو چکا ہے, اس بنیاد پہ ہی بنیادی پریمائز ہے نا. اس پریمائز میں تو سارا کچھ ہو جانا چاہیے. دوسرا, ویڈیو آئی ہے, اور ویڈیو کے بعد الیکشن کمیشن کو اس کو کسی طور پہ نہ لینا یہ بھی اپنی جگہ ہے. خیر الیکشن کمیشن جانے, باقی سب لوگ جانے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں وہی ہوا جس کی شکایت ہر کوئی کرتا آ رہا ہے گزشتہ 30 سال سے. پیپلز پارٹی بھی کہتی آ رہی ہے کہ ووٹ خریدے جاتے ہیں, ہمیں اوپن بیلٹ رکھنا چاہیے. نون لیگ بھی کہتی جا رہی ہے کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں, ہمیں اوپن بیلٹ رکھنا چاہیے. اپنا جماعت اسلامی بھی, عمران خان بھی, یہ سارے کہتے چلے آ رہے ہیں. اور سارے جو ہیں ان کی ملن سے اکٹھا ایک خاص قسم کا رزلٹ یہ نکلا کہ کل پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا مینڈیٹ لینے والے اتنے جرت مند بھی نہیں تھے کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور کچھ نہیں کہ بتا دیتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ووٹ خراب کرتے ہوئے شہریار افریدی نے تو بتا دیا, لیکن کیا سیکریسی آپ لیک آؤٹ کرتے؟ آپ غیرت مند تھے تو آپ لیک آؤٹ کرتے, آپ عزت دار تھے تو آپ لیک آؤٹ کرتے, آپ کے اندر کوئی مقام مرتبہ تھا, آپ کے اندر کوئی اصول تھا, آپ کے اندر کوئی پرنسپل تھا, کھڑے ہو کے کہتے ہم جا رہے ہیں, ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیتے. جاتے پتہ چلتا پاکستان میں سیاستدان باعزت ہوتا ہے, پاکستان میں سیاستدان باغیرت ہوتا ہے, پاکستان میں سیاستدان ایماندار ہوتا ہے, پاکستان میں سیاستدان حق کی آواز بلند کرتا ہے. یہ ہوتی ہے آواز. میری زندگی کی ساری امیدیں ان لوگوں سے وابستہ ہیں, اس ملک کی امیدیں وابستہ ہیں. میں اندھیرے میں چھپ کر اس بیلٹ باکس کی اس کونے کے اندر چھپ کر فیصلہ دینے والوں کو نہ ہیرو مان سکتا ہوں, نہ ہیرو ہوتے ہیں, اور جو ان کو ہیرو مانتا ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر کلک ملتا ہے. شاہ صاحب, آپ اور اوریہ صاحب دونوں حامی تھے اس بات کے کہ یہ آئیڈینٹیفائیبل ووٹ نہیں ہونا چاہیے اور خفیہ رائے شماری ہی ہونی چاہیے, اور آپ سمجھتے تھے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق جو ہے وہ ووٹ ڈال سکے. اب آپ مطمئن ہیں ضمیر کے مطابق ووٹ پڑے ہیں کل؟ دیکھیں, میں 2-3 چیزیں کہوں گا. ایک, میں اگر یہ کہوں کہ پیسہ نہیں چلا, لوگوں نے ضمیر نہیں بیچے, یہ بھی غلط ہوگی بات. اور اگر میں یہ کہوں کہ سارے لوگ بے ضمیر تھے اور انہوں نے اپنا ضمیر بیچا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی انصاف نہیں ہوگا ان لوگوں کے ساتھ. ایک چیز تو ہے کہ زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ 20 پڑنے چاہیے تھے. ایک چیز, کیوں پڑھنے چاہیے تھے جی؟ آپ کے دوسری پارٹی کے ووٹ آپ کو کیوں پڑھنے چاہیے تھے؟ آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ آپ کا کوئی امیدوار حفیظ شیخ سے بہتر تھا؟ ایک ایسا شخص جو اس بات پہ نااہل ہوا ہے کہ اس نے ریاست کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی, ملک کے ساتھ اور اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا, جو حلف کا تقاضا تھا کہ میں ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دوں گا وہ نہیں کیا, اور ایک شخص کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے نااہل ہو گیا. وہ امیدوار تھا آپ کا نمبر 1. پھر ویڈیو آ گئی, ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ووٹ خرید فروخت اور لین دین سارا کچھ کر رہے ہیں. کل مریم نواز صاحبہ نے خود کہہ دیا کہ ہم نے لوگوں کو ٹکٹ کا لالچ دیا تھا. تو اب جن لوگوں نے لالچ کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر ایک ایسے شخص کو جو حفیظ شیخ سے بہتر امیدوار نہیں تھا ووٹ دیا ہے, تو ان کو میں باضمیر تو نہیں کہہ سکتا. یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن دوسری ایک حقیقت یہ بھی ہے جو حکمران جماعت کو, عمران خان کو, حفیظ شیخ کو اور پوری تحریک انصاف کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا کہ 2.5 سال تک آپ نے ارکان اسمبلی سے جو سلوک کیا, یعنی ارکان اسمبلی جو ملے خان صاحب سے, انہوں نے کہا کہ 2.5 سال میں ہماری پہلی ملاقات ہو رہی ہے. خان صاحب اچھوت سمجھتے ہیں اپنی پارلیمانی پارٹی کو. اسمبلی میں آنا, پارلیمنٹ میں آنا وہ توہین سمجھتے ہیں اپنی, کہ کسی کا سلام کا جواب نہ دینا پڑے اور کسی کا کام نہ کرنا پڑے, کسی کی فائل پہ سائن نہ کرنا پڑے. اس اسمبلی کے ارکان سے, ان لوگوں سے آپ امید کرتے ہیں کہ جب ہم بلائیں گے
اور وہ بھاگے آئیں گے اور آپ کی مرضی کا ووٹ دے کے چلے جائیں گے. تو کل وہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں دیں گے سر؟ نہیں، میں آگے آتا ہوں نا کہ اب یہ دونوں ایلیمنٹ، یعنی لالچ کا ایلیمنٹ بھی موجود تھا، غصے کا ایلیمنٹ بھی موجود تھا. زرداری صاحب نے لالچ بھی دیا، اور وہ جو غصہ تھا حفیظ شیخ کے خلاف یا میں سمجھتا ہوں عمران خان کے خلاف جو غصہ تھا اس کو بھی انہوں نے نکالا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. جنرل ضیاء الحق نے جب یہ غلطی کی کہ محمد خان جنیجو کی نامزدگی ارکان اسمبلی کو بلا کے کر دی اور ان سے پوچھا تک نہیں کہ کون ہونا چاہیے، تو انہوں نے وہ غصہ نکالا تھا سپیکر کے الیکشن میں، اور فخر امام صاحب کو خواجہ صفدر کے مقابلے میں الیکٹ کرا کے دے دیا تھا. ارکان اسمبلی کا غصہ نکل گیا. پھر لوگ جب جنیجو صاحب کا ہوا، جنیجو صاحب کو اعتماد کا ووٹ بھی دے دیا. یہ ہوتا رہا ہے ہماری اسمبلی میں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. تو دونوں ایلیمنٹ موجود ہیں. حکومت کو عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اپنی پارلیمانی پارٹی سے، اپنے ارکان سے، اس کا جب رزلٹ آیا تو آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ دکھ ہے کہ جی لوگ بک گئے. بھائی بکنے کے لیے وہ آپ حالات کیوں پیدا کرتے ہیں؟ لیکن سر کوئی بکنے کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ جی مجھے غصہ تھا میں اس لیے بک گیا ہوں؟ نہیں، مطلب یہ تو ایمانداری تو آپ کی نہ رہی نا. میں سب لوگوں پر یہ الزام لگا ہی نہیں رہا کہ سارے بکے ہیں. میں نے کہا بکے بھی ہیں اور لوگوں نے غصہ بھی نکالا ہے. اور خفیہ ووٹنگ میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے خفیہ ووٹنگ ہے کہ جس شخص نے کسی کو دوسرے امیدوار کو ووٹ دیا ہے وہ یقیناً اس نے پیسے لے کے دیا ہے، اس کا دل نہیں مان رہا حفیظ شیخ کو یا سرکاری اپنی پارٹی کے امیدوار کو، اس نے دیا ہے، حق استعمال کیا ہے. اب جو بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی، الیکشن کمیشن کا فالٹ کہاں ہے؟ اگر تو الیکشن کمیشن کا اسمبلی سپریم کورٹ میں موقف یہ تھا کہ جی آئین کے مطابق ہم تو سیکرٹ بیلٹ کرائیں گے، یہ جائز موقف ہے. آئین میں ترمیم جو ہے نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے نہ آرڈیننس کے ذریعے ہو سکتا ہے، درست بات ہے. لیکن جب آپ کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ ایسے اقدامات کریں کہ وہاں دھاندلی نہ ہو سکے، شفافیت برقرار رہے، تو آپ کے پاس وقت موجود تھا. آپ اگر 2-4 دن الیکشن آگے بھی کر دیتے کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا. آپ نے وہ کام نہیں کیا. پھر آپ کی وہ ویڈیو آ گئی، آپ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. ایکشن کی بات کروں، ڈسکا پہ تو آپ اتنی فعالیت دکھائی، آپ نے اتنے ایکٹیو ہوئے کہ وہ جو امیدوار ہے، جو مدعی ہے، وہ 23 اسٹیشن مانگ رہا ہے، آپ پورا حلقے کو کالعدم قرار دے رہے ہیں. یہاں آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. پھر مریم نواز صاحبہ نے خود کہہ دیا کہ جناب ہم نے تو ٹکٹ کا لالچ دیا تھا، اس پر بھی آپ کا کوئی ایکشن نہیں. اور وزیر اعظم نے شکوہ کر دیا تو آپ نے پریس ریلیز جاری کر دیا. بھائی آپ کے دوہرے معیار تو نہیں ہونے چاہیے. آپ کم از کم ایک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ادارہ ثابت تو کریں اپنے عمل سے، وہ آپ کرتے نہیں، پریس ریلیز آپ جاری کرتے. صحیح ہے سر. ایک چیز اب عالیہ حمزہ صاحبہ 2 باتیں مجھے بتائیے. ایک تو شاہ صاحب نے کہا کہ لوگوں کو غصہ بھی تھا، پرائم منسٹر ان سے ملتے نہیں ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، ان سے فاصلہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن تعلق نہیں ہے ان کا ایم این ایس کے ساتھ. انہوں نے اپنا غصے کا اظہار بھی کیا. دوسرا یہ کہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے بکے ہوئے لوگوں سے کل اعتماد کا ووٹ لیں گے، جن کو آپ کہتے ہیں یہ بکے ہیں. سنوا دیتا ہوں آپ کو مریم صاحبہ نے کیا کہا ہے. اپنے ہی نمائندوں کو، اپنے ہی ایم این ایز کو جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، جو بک گئے، جو پیسوں سے بک گئے، جو بقول آپ کے بکاؤ ہیں، جو پیسے سے بک گئے ہیں، کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں، بک گئے ہیں، پیسے لے لیے ہیں؟ تو کس منہ سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ جی عالیہ صاحبہ، کیا آپ کے پاس اخلاقی جواز ہے بکے ہوئے لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں نے اتنی لمبی ساری کنورسیشن سنی ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کیا کسی پرائم منسٹر میں آج تک اتنی اخلاقی جرت رہی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب میں رہی ہے؟ ہم تو سینٹ کا الیکشن جیت گئے، بات تو ایک سیٹ کی ہو رہی تھی، وہ سیٹ بھی جو انہوں نے پیسے دے کر جیتی. مطلب جشن کس چیز کا منا رہے ہیں؟ ایک نااہل شخص، ایک ہار چور شخص آپ نے سینیٹر بنا دیا. ایک آپ نے اسمبلی کے اوپر، پارلیمنٹیرینز کے
اوپر ایک کالا دھبا لگا دیا. مطلب یہ تو جمہوریت کے لیے سیاہ دن تھا. ہم تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت سینٹ کی بن کر آئی ہے. کیا یہ کم ہے؟ اور یہ جماعتیں سندھ میں ان سے پوچھے کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کوئی ایک سیٹ نکلی ہے؟ کے پی کے میں ان کی کوئی سیٹ نکلی ہے؟ بلوچستان میں ان کی کوئی سیٹ نکلی ہے؟ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی ہے. مریم بی بی کے لیے تو رونے کا مقام تھا کہ پنجاب میں ان کی صرف 4 سیٹیں ان کی پنجاب میں نکلی ہیں. نہ کے پی کے میں کوئی ہے، نہ سندھ میں کوئی ہے. اسلام آباد بھی مانگے تانگے کی سیٹ پر 11 پارٹیوں نے ہمارا مقابلہ کیا، اور نہ بلوچستان کی سیٹ ہے. یہ کس چیز کو خوشی منا رہے ہیں؟ نہ ان کی خوشی کسی چیز کی. اور دوسری بات، خان صاحب میں اتنی اخلاقی جرأت تھی، پرائم منسٹر کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں اخلاقی طور پر ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا. وہ تو ووٹ آف کانفیڈنس اپنے لوگوں کو، ہم تو کہہ رہے لائیں ایسا حوصلہ، لائیں ایسا جگرا، لائیں ایسا بہادر پرائم منسٹر جو کھڑا ہو کر یہ کہہ رہے لڑوں گا میں ان کے اگینسٹ، میں اپوزیشن میں بیٹھوں، میں اسمبلی سے باہر بیٹھوں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. لے کر آئے نا ایسے لوگ. یہ تو بزدل بھگوڑے. پرائم منسٹر نے کہا میں ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں، ہم تو آئیں گے ہی نہیں. تو یہ تو بھاگے ہوئے، پہلے بیماری کا بہانہ بنا کر بیٹھتے ہیں، دوسرا بھی بیماری کا بہانہ بنا کر جا کر کراچی میں بیٹھ گئے، اور اب آ کر جو ہے یہاں پر نوٹوں اور ووٹوں کی منڈی لگا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سینٹ کی سیٹ جیت گئے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. کیا ایوان کا تقدس؟ شرم آتی ہے ہم جیسے لوگوں کو اس ایوان میں بیٹھے ہوئے جہاں پر بکاؤ مال بھی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے. دیکھیں یہ دھبا ہے یہ پاکستان کو. مطلب اگر پرائم منسٹر نے کہا تھا میں آئندہ آنے والی جنریشن، میں اپنی جنریشن کو کیا شکل دکھاؤں گی کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے، جنہوں نے پیسے لیے اور اس انسان کو دھوکہ دیا ہے کہ اللہ کے بعد جس کے نام کی جس کا عالیہ صاحبہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑی دردمند رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ زبردست تقریر کی تھی، لیکن اس پوری تقریر میں انہوں نے ذکر نہیں کیا سیف اللہ ابڑو کا، انہوں نے ذکر نہیں کیا وہ کوئٹہ میں جن صاحب کو آزاد حیثیت میں لڑوایا، کیا نام تھا، عبد القادر صاحب، اور انہوں نے ظاہر ہے ان کا ذکر بھی نہیں کیا کہ کس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کراچی سے اپنے ایک وزیر کو سینیٹر کا الیکشن، سینٹ کا الیکشن لڑوایا. ان باتوں کا وہ ذکر کرنا بھول گئے. اینی وے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اور خبر اب یہ آ چکی ہے کہ کل پی ڈی ایم کا کوئی شخص اجلاس میں شریک نہیں ہو رہا. اب اگر اتنی اخلاقی جرأت ہے پی ڈی ایم کے اندر اور ان کو یقین ہے کہ ان کے پاس عددی اکثریت ہے، تو کل وہ کیوں نہیں جا رہے؟ اس کا سسی پریوش صاحب جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سسی پریوش صاحبہ یہ بتائیے کہ کل اب پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا کہ وہ اس اجلاس میں نہیں جائیں گے. اگر آپ اتنے پر اعتماد ہیں کہ آپ کو ضمیر کی آواز پر ووٹ پڑا ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لوگ اپنے پرائم منسٹر سے ناراض ہیں، لوگ ان کی پالیسیوں سے ناخوش ہیں، لوگ عمران خان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے نہیں دیا، تو پھر تو آپ کو کل جانا چاہیے پارلیمنٹ میں اور پرائم منسٹر کا جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کو، اس کوشش کو ناکام بنانا چاہیے. آپ کیوں نہیں جا رہی ہے پی ڈی ایم کل اجلاس میں؟ اسد صاحب اس سے پہلے یہ اس کا جواب دیتی ہوں کہ میں یہ 3 موقف ایک طرف ہے اور میرا موقف ایک طرف ہے. پلیز تھوڑا سا مجھے بھی جواب دینے کا مجھے آئی ہوپ کہ موقع ملے گا. جی ملے گا، بالکل دیجیے. پہلی بات یہ کہ ہماری بہن نے اپوزیشن پر جو اپنی نفرت اور اس کا جھنجھلاٹ کا اظہار کیا، لیکن وہ پولیٹیکل لینگویج میں بھی ہو سکتا تھا. ہم سیاسی لوگ ہیں تو خیر ہماری تو ریل جیل دیکھی، ہم حقیقت میں سمجھتی ہوں سیاسی لوگ ہیں، لیکن اتنی گندی اور بھدی گریوی لینگویج یوز کرنا میرے خیال میں یہ ان کو زیب نہیں دیتا. لیکن میں فرسٹریشن سمجھ سکتی ہوں. جب آپ کو اقتداری زمین پیروں سے نکل رہی ہو تو یہ آہا پکار، آہا زاری، وہ بھی اتنی خراب اور نیگیٹو اور زہریلی لینگویج میں آپ کرتے ہیں جب سیاسی آرگومنٹس نہ بچے ہوں. باقی 2 ہمارے جو تجزیہ نگار صاحب ہیں ان سے بھی میں معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرتی ہوں. نیچرلی ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، دے گاٹ دیئر اون رائٹ آبویسلی. دیکھیں ہمارا ڈیسیشن ہمارا ہے. ہم جب عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے کسی بھی ہاؤس میں تو وہاں ہم اپنے اناؤنسمنٹ سے، اپنی طریقہ کار سے، اسٹریٹجی سے آئیں گے. یہ کیونکہ ساری چیزوں ایک طرف کر کے خان صاحب نے ایوان صدر کو بھی ایک طرف کر کے اچانک یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لینا ہے،
تو ابھی پروگرام چلتے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس آئی تو انہوں نے آفیشیلی ایک اناؤنسمنٹ ابھی کی کہ بھائی ہم کل نہیں ہوں گے. تو اپوزیشن کا رائٹ ہے, اچھی بات ہے, وہ ہمارے ممبرس نہیں ہوں گے, دونوں آپشنس پہ بات ہو رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ یہ جن کو بکاؤ مال کہہ رہے تھے, اب آج ان سے خان صاحب پی ٹی آئی ووٹ مانگ رہی ہے, اتنی تہذیب اور تذلیل انسلٹ اپنے ممبرس کی کر کے, پھر وہ ان سے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں, ان کو پابند بھی بنا رہے ہیں. میرے تو خیال میں سارے راستے بستے بھی جو آ گیا, یہاں پہ آنا آسان ہے, یہاں سے جانا مشکل. تو اسی طرح یہی چیز لگ رہی ہے. اب یہ کہ ایک طرف بھڑاس الیکشن کمیشن پہ نکالی جا رہی ہے, پی ڈی ایم کے اپنے فیصلے ہیں, پی ڈی ایم کی اتنے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی وکٹمائزیشن, اتنی نفرت انگیز جو سلوک, اتنے کٹڑے جیل, اتنے افواہ سازی کی فیکٹریوں کے باوجود, آرڈیننس کی فیکٹریوں کے, پروپیگنڈا کی فیکٹریوں کے باوجود, اتنے انتقام کے باوجود ہم نے صرف کھڑے ہیں, ہم مقابلہ کر رہے ہیں, ہم جیت رہے ہیں. اور یہی تو بات ہے, آج یہ فرسٹریشن کا عالم ہے یہاں بس چھائی ہوئی ہے. لیکن سسی صاحبہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کو تو تازہ کل آپ نے اپنی اکثریت پارلیمنٹ میں ظاہر کی ہے نا, آپ نے اپنی اکثریت ظاہر کر دی ہے, تو آپ کو لوہا گھر میں, کل آپ اس کو ریپیٹ کریں اور پرائم منسٹر کو گھر بھیجیں. اسد صاحب اتنے بیوقوف ہیں ہم کہ ہم کسی اور کے جو رولز کے مطابق چلیں گے. انہوں نے تو رولز کی بھی دھجیاں اڑا دی, انہوں نے کہا اعتماد کا ووٹ لینا ہے, فوراً جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف ان سے ملاقاتیں بھی کی. خیر وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ کسی سے بھی ملاقات کرے, لیکن اتنا یعنی ان کو بھگدڑ مچی ہوئی ہے کہ اب وہ جو ہے اتحادیوں کے بھی عجیب سے جو ہے ڈیمانڈس ہیں, ان پر بھی وہ بالکل بچھے جا رہے ہیں. لیکن ان کو پتا ہے کہ کس نے جو ہے, اور جنہوں نے نہیں ووٹ دیے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پیسوں کا معاملہ یہ نہیں تھا اسد صاحب, یہ معاملہ تھا کہ یہ شروع سے لے کر 2.5 سال نہیں ہو رہے, جون میں ان کو 3 سال ہوئے, 3 سالوں میں انہوں نے ان کی یہی تہذیب آمیز رویہ تھا. خان صاحب اگر یہ پیسوں کا معاملہ نہیں تھا سسی صاحبہ, تو جو ویڈیوز ایک دن پہلے علی حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیوز آئی تھی اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ نہیں, میں نے کسی کو بات میں بیچ میں بات نہیں کی, اپنی باری پہ بات کریں پلیز. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے ایم این ایز جو ہے ان سے ایگری نہیں کرتے, ان سے جو ہے وہ دل ان کے نہیں ملے ہوئے, ول ان کی نہیں ملی ہوئی, اور یہ خان صاحب کو اندازہ ہو چکا ہے. اب یہ مینیج کریں, ارینج کریں, کچھ بھی کریں. جب صادق سنجرانی صاحب کا لو کانفیڈنس کا ہو رہا تھا تو سب کو جسٹیفائی کر رہے تھے. جب 14 لوگوں کو جو ہے رات بیچ میں یہاں وہاں تتر بتر ہو گئے, اور یہ دھبا وہ بھی دھبا تھا پارلیمنٹ میں لگا تھا, یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. وہ جو پریشرز اور پیسے فلانا جو چاہے, وہاں ترجمان دن رات کلمے بھرتے تھے, قسمیں کھاتے تھے. یا اللہ, میں تو حیران رہ جاتی تھی, ہماری ممبرز پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ وہ جسٹیفائی تھا کہ بھئی خفیہ ووٹ جو ہم کہتے تھے وہ اوپن ہونی چاہیے. اب جو ان کے اپنے انٹرسٹ کرنا ہے میرے بھائی, تو آج آپ دیکھیں کہ زمین آسمان کے اداروں کو بھی انہوں نے کوسچن مارک, الیکشن کمیشن کو ڈکٹیشن پہ اپنی چلانا چاہ رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن پہلی دفعہ جو ہے لیول پلینگ پہ وہ آر ٹی ایس کی بات کی انہوں نے جب آئی, تو وہ کہاں گئے ان کے. صحیح ہے, چلیں میں اب یہ جو فیصلہ پی ڈی ایم کا سامنے آیا, اگر آپ اجازت دیں تو اوریہ صاحب سے میں اس پر رائے لیتا ہوں. اوریہ صاحب یہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اس فیصلے کو کہ اجلاس میں ہی نہیں جا رہا ہے وہ پرائم منسٹر کا اعتماد کا ووٹ, تو پھر انہوں نے لے لیا کامیابی سے؟ نہیں, یہ بات تو خیر ان کا بائیکاٹ ہی اس بات کی علامت بتاتا ہے نا. دیکھیں, جو ووٹ آف ناٹ کانفیڈنس ہے نا, وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کو اکثریت ثابت کرنی ہوتی ہے, ان کو نہیں کرنی ہوتی, مشکل سا کام ہوتا ہے. اور ووٹ آف کانفیڈنس لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے اس وقت. اس طرح کی کرائسس کے اندر کوئی نہیں, آپ بڑے بڑے کرائسس آتے رہے, کوئی نہیں لیتا رہا, اور یہ بہت اچھی روایت ہے جو ڈل رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ بنایا گیا ہے, یہ ایک بڑی شاندار قسم کی ایک میڈیا اسٹریٹجی تھی اس سارے معاملے کے, اور نظر بھی آتا ہے سارے کا سارا. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا اپوزیشن صادق سنجرانی کے الیکشن کے وقت سیکرٹ بیلٹ کی بات کرے گی کہ نہیں کرے گی. کیا وہ کہے گی کہ اوپن ہونا چاہیے؟ کیونکہ 2 دفعہ صادق سنجرانی کے معاملے کے اندر یہ بہت بڑا ہے. اگر تو واقعی باصول سیاست ہے تو خان صاحب کو بھی کل کہنا چاہیے کہ وہاں پر ختم ہونا چاہیے اپنا اوپن پالیٹکس, اور جن کو بھی کہنا چاہیے کہ اوپن پالیٹکس ختم ہونا چاہیے. ہم تو میجورٹی میں سینٹ میں اس وقت, ہم میجورٹی میں سینٹ, وہ اسی لیے میجورٹی میں ہے, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا, اللہ کرے آپ جیت جائیں,
اللہ کرے کہ صادق حسن جیلانی ہار جائے, اگر اب آپ کی میجورٹی جو ہے وہ پوری ہو جائے, ہم تو کہتے ہیں, لیکن اگر وہ جیت گیا تھا تو آپ کو کل کو افسوس نہ ہو نا کہیں کہ کاش ہم امینڈمنٹ لے ہی آتے. تو یہ بڑی عجیب و غریب سی, ہم یہ گزشتہ 1 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی ڈگڈگی بڑی عجیب و غریب سی چل رہی ہے, اس سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں. اب مسئلہ سارا یہی ہے. صحیح ہے. اچھا, لیکن اب یہ انٹرسٹنگ ویسے عالیہ صاحبہ, کیا اب یہاں پر جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے, جس میں آپ کے پاس 47 ہیں, اپوزیشن کے پاس 53 ہیں, پی ڈی ایم کے پاس, اور آج شبلی فراز صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آپ کو چیئرمین سینٹ کی سیٹ جیت کر دکھائیں گے. اب ظاہر ہے آپ بھی لوگوں کا ضمیر جگائیں گے, میں نہیں کہتا پیسوں سے خریدیں, لیکن ضمیر تو جگانا پڑے گا 5-6 لوگوں کا. تو آپ کیا چاہیں گے کہ اوپن بیلٹنگ ہو یہاں پر یا خفیہ رائے شماری ہو؟ میری ایک بات سنیں سر, ہم پہلے دن سے, مطلب مجھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا 2015 کا وہ کلپ بھی یاد ہے کہ جتنی مرضی ہمیں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب چوری کر رہے ہیں, پاناما چل رہا تھا, خان صاحب نے کہا یہ اوپن بیلٹ پر جا رہے ہیں, میں ان کا ساتھ دوں گا. ہم نے کسی چیز پر بھی نہیں کہا, لیکن ہم نے کہا ہم نواز شریف کا بھی ساتھ دیں گے. وہاں سے بھی وہ بھاگ گئے. ابھی یہ میرے پاس میں ایک رپورٹ ہے, میرے پاس کمیٹی آف یہ سینٹ آف پاکستان مئی 2016 کی رپورٹ ہے. فرت اللہ بابر صاحب وہ کہتے ہیں سیکرٹ بیلٹ جو ہے اٹ از اے بیسس آف کرپشن. اسی کے ساتھ مطلب جتنے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے, جتنی وہ سب اس کے اندر, راجہ ظفر الحق صاحب, ان کے جو الیاس بلور صاحب ہے, پوری پی ڈی ایم, وہ سب کنسنسس کرتی ہے کہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے. یہاں پر آ کر جب گیلانی صاحب کی بات آتی ہے, جب چور بازاری کی بات آتی ہے, جب ایک دن پہلے وہ جس طرح سے ممبران کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے ضمیر کو خریدنے کی, ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, تو پوری دنیا نے یہ تماشا دیکھا. ہم نے جب, اگر آپ کو یاد ہو, جب سپریم کورٹ میں پوچھا گیا, اٹارنی جنرل نے, انہی کے بندوں نے یہ پلی لی, تو ہم نے تب بھی کہا تھا ہم ہر جگہ پر شفافیت چاہتے ہیں. ریزن صرف اتنا ہے, صرف ایک سادہ سی بات ہے, اخلاقی جرت تھی, کھڑے ہوئے, بہادر تھے, کہا جس نے ہمارے اگینسٹ جانے آئے میدان میں آ کے مقابلہ کرے نا. میدان کون چھوڑ کے بھاگا ہے؟ پی ڈی ایم چھوڑ کے بھاگی ہے. یہی ان کی باتیں ہیں جس سے ہم کہتے ہیں ان کے کولو فیل میں تضاد ہے. انہوں نے لانا تھا نا, ہم تو کھڑے ہیں. آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہوتا تو آپ کے خیال میں یہ صادق سنجانی کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, جو 15 ووٹوں کا ہیر پھیر ہوا تھا, وہ یہی نتیجہ نکلتا تب بھی یا اپوزیشن لے جاتی؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, اس کے بعد بھی اگر یہ کس طرح سے, سر دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے, یہ کیوں شو آف ہینڈ کے اگینسٹ جاتے رہے, یہ کیوں جاتے رہے شو آف ہینڈ کے اگینسٹ؟ یہ اب بھی یہی تو دنیا کو پتا چلا ہے, یہی تو پتا چلا ہے کہ الیکشن کی رات کو یہ کیا کرتے رہے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں نا, ہم تو کل آ رہے ہیں اسمبلی کے اندر, ہم تو اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ایک لفظ جو کل کی تقریر کا طرح سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے, اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ صرف میری جنگ نہیں, میں پاکستان کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہوں. تکلیف ہوتی ہے یہ الفاظ سن کر کہ وہ ایک اکیلا انسان اس سارے, یہ مجھے کہتی ہے نا ان کے لیے میں الفاظ, میں کیسے الفاظ اچھے استعمال کروں, میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں, میں کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں کہ میں جب لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں ان عام عوام کی ریپرزینٹیٹیو ہوں, اور میں اسی انسان کو دھوکہ دے دوں کہ جس کا, جو میرا قائد ہے اللہ کے بعد, جس کی سیٹ پر میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں. یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, پارلیمنٹیرینز اپر ہاؤس یعنی سینیٹر ایک پیسہ خرچ کر کے آتا ہے, وہ کیسے عام عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرے گا؟ وہ کیوں ایسے قوانین کو ہنڈر نہیں کرے گا؟ سر ایک پرائم منسٹر نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سیف اللہ بھٹو صاحب کیسے آئے تھے, یہ عبد القادر صاحب کیسے آئے, پھر آپ نے ان کو پریشر پر ہٹا دیا, لیکن آزاد وہ کھڑے ہو گئے اور وہ بھی جیت بھی گئے آزاد حیثیت میں. پھر فیصل ووڈا صاحب کا آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کیوں ان کو نااہل ہوتے ہوئے شخص کو آپ نے بچایا. 2-3 بے اصولیاں تو ہوئی ہیں نا جس کا ذکر نہیں کر رہے آپ. فیصل سلیم ہے کے پی کے میں. سر میں تو دیکھیں میری ایک بات سنیں, سر میری ایک بات سنیں,
سادہ سی بات ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلے دن کہا شفافیت آنے دو, اوپن بیلٹ آنے دو. دیکھیں میں آج یہ کہتی ہوں, آج تو میڈیا کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا پرائم منسٹر اتنا بہادر ہے, ہمارا پرائم منسٹر اتنی مورل کریج رکھتا ہے کہ وہ آج آئے اور کھڑا ہوا ہے. ان کی طرح نہیں ہے کہ پاناما کا ریزلٹ آئے تو صحت کا بنائے اور یہاں سے بھاگ جائیں ڈیل کر کے, یا ان کی طرح نہیں ہے کہ یہاں سے سوال کا جواب نہیں دینا, آگے حمزہ نے نہیں دینا, آپ نے اپنا وہی فٹ بال میچ کا احوال سنانا ہے. ایک ہی بات, نہیں جی لیکن فٹ بال میچ کا احوال بالکل نہیں سنانا. نہیں تو جو سوال میں نے 2 مرتبہ کیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا نا, آپ وہی کہہ رہی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. ہم تو کہتے رہے سر, ہم تو کہتے رہے اوپن بیلٹ کرے, ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں جہاں کا اوپن بیلٹ کرنے کرے, فیئر گیم کرے نا, سامنے آ کے کھیلے, جس سے ہمارے اگینسٹ جانے سامنے آ کر کھیلے ہمارے. صحیح ہے, چلے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, شاہ صاحب کہتا ہوں, اور بریک کے بعد واپس مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. شاہ صاحب, بلاول صاحب نے تو پہلے انتہا دے دیا تھا کہ یہ آپ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم آپ کو بتائیں گے جب عدم اعتماد لانا ہوگا. انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا سن لیجئے. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدم اعتماد کب ہوگا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو بتائے گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے. ایک ایک ووٹ کا پتہ ہے, ایک ایک MNA کا پتہ ہے کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر دل ہمارے ساتھ ہے. میں خان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہر ایک اس MNA کو جو آپ خود کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پیسہ لے کے کرپشن کر کے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے, اپنا جماعت سے ایکسپیل کرو, نکالو نیشنل اسمبلی میں اگر آپ میں ہمت ہے. جی شاہ صاحب. دیکھیں, ایک دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جماعت کو, اتحاد کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی اختیار کرتا ہے. اگر PDM نہیں جانا چاہتا, واک اوور دینا چاہتا ہے عمران خان کو, تو ہم تو اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن اصول کا اور اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسمبلی میں جائیں. کیا ہوگا, اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا, آپ وہاں آپ کو تقریر کرنے کا موقع ملے گا, لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہوگا وہ بات کرے گا, عمران خان پھر بات کریں گے, آپ پبلک کے سامنے, عوام کے سامنے, اپنے ووٹرز کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھ سکیں گے. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا. کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ PDM کو یقین ہے اس بات کا کہ ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے اس لیے وہ نہیں جا رہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ PDM کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے, یا خدا نخواستہ عمران خان کانفیڈنس نہیں کھو چکے. ارکان اسمبلی کو غصہ تھا, انہوں نے اپنا غصہ نکال لیا. کچھ لوگوں نے پیسہ لینا تھا, انہوں نے پیسہ بنا لیا. میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سب لوگوں نے پیسہ لیے ہوتے نا, تو پھر وہ خاتون فوزی ارشد وہ بھی نہیں جیت سکتی تھیں. یہ تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ جن کے ساتھ سودا ہوا ہوگا یہ ہوگا کہ نون لیگ والوں نے کہا کہ جی پیسے تو ہم دے رہے ہیں لیکن آپ ووٹ صرف گیلانی صاحب کو دے دیجیے گا, ہمارے امیدوار کو نہ دیجیے گا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ بکے بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے غصہ بھی نکالا ہے. تو اب PDM کو چاہیے, جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایوان میں جائیں, جا کے اپنی بات کریں, ایکسپوز کریں حکومت کو, اور پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ آئے, جو بھی, جس طرح آپ گیلانی صاحب کو ووٹ مل جائیں تو آپ خوشیاں منا رہے ہیں, تو اگر عمران خان کو ووٹ ملتا ہے تو اس کو بھی آپ تسلیم کریں. یہ بھاگنا میدان سے جو ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جب تک یہ شعور سیاسی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کو نہیں آئے گا کہ جب تک آپ موریلٹی کو, اخلاقیات کو سیاست میں نہیں لائیں گے, اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں لائیں گے, یہ لین دین, یہ کاروبار جاری رہے گا. یہ بات عمران خان کے لیے بھی ہے, میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ہے, اور آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے لیے بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صادق سنجرانی کو وہ زیادہ ووٹ مل جائیں تو وہ تو اس وقت ٹھیک ہو گیا, اور جب گیلانی کو مل جائیں تو وہ غلط ہو گیا. پیمانہ ایک ہونا چاہیے, اور اس ضمیر فروشی کو آپ قانون کے ذریعے نہیں روک سکتے, آپ جبر کے ذریعے نہیں روک سکتے, آپ اخلاقیات کے ذریعے روکیں گے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے مینڈیٹ جس جماعت سے لیا ہے اس کا ہمیں احترام کرنا ہے,
ہم نے عوام کی خواہشات کے مطابق ووٹ دینا ہے، ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے، پیسوں سے، لالچ سے، دباؤ سے، غصے سے اپنے مینڈیٹ کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ جب ٹکٹ دے رہے ہیں اس وقت تو آپ کو کوئی اصول یاد نہیں ہے۔ عبدالقادر کو آپ نے ٹکٹ دیا، آپ نے واپس لے لیا، آپ نے امیدوار کھڑا کیا، اس کے بعد اپنے ارکان سے کہا کہ عبدالقادر کو ہی ووٹ دینا ہے جو آزاد امیدوار ہے۔ بی اے پی کا آپ کے دباؤ تھا، وہاں آپ کی اخلاقیات کہاں چلی گئی، آپ کے اصول کہاں چلے گئے؟ ساری پی ٹی آئی جو تھی وہ چیخ چلا رہی تھی کہ سیف اللہ ابڑو جو ہے نا وہ ہمارا امیدوار نہیں ہے، آپ نے کر دیا۔ آج جی ڈی اے نے بڑا شور مچایا تھا، ہاں کارکنوں نے، لوگوں نے، جی ڈی اے نے آج الزام لگایا کہ 6 ایم پیز جو تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اب ان 6 ایم پیز کے خلاف کارروائی کریں کہ آپ نے تو ووٹ لے لیے ان سے، جی ڈی اے والوں سے، آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیے، یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ سیاست میں اخلاقیات کو واپس لائیں، جمہوری روایات اور اقدار جو ہیں سیاسی جماعتوں میں روشناس کرائیں، یہ جو لیڈرشپ کی آمریت ہے، یہ جو 2 خاندانوں کی یا 3 خاندانوں کی آمریت ہے، یہ ختم کریں سیاسی جماعتوں سے۔ آپ کیوں نہیں کرتے کہ آپ ٹکٹ جو ہے وہ کارکنوں سے، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، آپ اپنے کارکنوں سے رائے لیں، پھر اس آدمی کو ووٹ دیں جس کو آپ کے اعتماد حاصل ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، پھر کوئی شرط بھی رکھیں کہ جناب والا آپ پہلے بلدیاتی الیکشن لڑیں، پھر صوبائی اسمبلی میں کوئی تو کرائٹیریا ہونا چاہیے، کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ جو ایک آتا ہے اس کو آپ پیسے لیتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں، آپ پارٹی فنڈ کے نام پر پیسے لے سکتے ہیں اور ارکان اسمبلی پیسے نہیں لے سکتے۔ پلیس صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ سسی صاحبہ، ایسے پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے جو تقریر کی تھی اپنی، گزشتہ روز جو تقریر کی تھی اپنی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر میرے خلاف اعتماد کا ووٹ نہ لے سکا تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، میں گھر چلا جاؤں گا، لیکن میں این آر او نہیں دوں گا، ورنہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا۔ ذرا جواب دیجیے، این آر او تو ملے گا نہیں، آپ کیا فائدہ، آپ نے ابھی لانگ مارچ کرنا ہے، اتنی محنت کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ یو ٹرن انہوں نے بہت بڑا اثر لیا ہے، ان کو پتہ ہے، ان کی پالیسیز پٹ چکی ہیں، اعتماد دل میں رہا ہی نہیں ہے۔ سندھ میں بھی ان کے ایم پی ایس اپنی اتحادیوں پہ وہ اتنا شکوک خان صاحب نے ہر کسی پہ ڈال دیا ہے کہ وہ یعنی یہ کیا نہرافی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری جو بھی امیدوار ہیں آپ دیکھ لیں، ہمارے جو ابھی ارشاد صاحب کہہ رہے تھے مختلف امیدواروں کا، تو انہوں نے کہا پارٹیز اس پر تھے کہ ہمارے امیدوار آپ دیکھ لیں، ایون اوور آل پی ڈی ایم کے امیدوار دیکھ لیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں فرات البابر صاحب کو جو ووٹ پڑے تھے، وہاں پھر یہ کہتے ہیں وہاں جسٹیفائڈ ہے، شبلی فراز صاحب کہتے ہیں، اور دوسرے جو آپ کی کہتے ہیں، یہ 2 رولز نہیں، ہم برابری چاہتے ہیں، کا مطلب ہے برابری، لیول پلینگ فیلڈ۔ یہ اتنے برسوں کے بعد جو ہے کوئی چیز ہم ڈائریکشن ٹھیک دے، ہم چاہتے ہیں ادارے اپنے اپنے ڈومین میں، اس میں الیکشن کمیشن کے ساتھ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کلوزلی کام کیا ہے پارلیمنٹ افیئرس میں، میں نے دیکھا کہ کافی حوالے سے الیکشن کمیشن اب امپروو کر رہا ہے، ٹھیک جا رہا ہے، اوورسیز پہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، انہوں نے کہا نہیں دشمن ملک جو انٹروڈ کر جائے گا، جب تک یہ لے نہیں کرتے پارلیمنٹ میں وہ نہیں ہم کر سکتے۔ انہوں نے دباؤ ڈالا، بہت سارا دباؤ ڈالا الیکشن کمیشن پہ، اوورسیز پر بھی۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، انہوں نے آج تک جو ہے وہ فنکشن نہیں کی جوائنٹ کمیٹی الیکٹرل ریفارمز کے لیے۔ یہ کیا بات کرتے ہیں، جو کمیٹی کا رول ہوتی ہے اس میں یہ تھا کہ 12 منٹ۔ چلیں، میں سسی صاحب وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں عالیہ صاحبہ کا، اوریہ صاحب کا بھی موقف لے لوں۔ اوریہ صاحب پہلے آپ بتائیے کہ کتنا چیلنجنگ منتھ ہے یہ حکومت کے لیے؟ ابھی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، پھر 18 مارچ کو ڈسکا کا الیکشن ہے، پھر لانگ مارچ ہے، کتنا چیلنجنگ ہے؟ دیکھیں، مارچ کا مہینہ ہے تو چیلنجنگ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نکلے گا کچھ نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی جو زلزلے آ رہے ہیں نا، جو بس ایسے ہی ہیں، اور صادق سنجرانی کا انتخاب جو ہے وہ اور طرح کا معاملہ آ جائے گا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ وقت آپ پاس کم ہے، کہ پاکستان کا جو سینٹ ہے وہ سیاستدانوں نے مل کے ایک مذاق بنا دیا وہ گزشتہ 40 سال سے۔ وہ بندہ جو الیکشن نہیں جیت سکتا، وہ بندہ جو ان کا حاشیہ بردار ہوتا ہے، وہ بندہ جو اس کو لے کے آتے ہیں، یا جو پیسے والا ہوتا ہے وہ خرید لیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ حفیظ شیخ جو ہے یہ 2 دفعہ پیپل پارٹی کی طرف سے سینیٹر بنا ہے، یہ حفیظ شیخ 2 دفعہ۔ اس وقت تو یہ بہت اچھا آدمی تھا، آج یہ بہت برا ہو گیا، کہ کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اس مذاق کو ختم کرنے کے لیے، اور یا تو براہ راست الیکشن کرا۔ صحیح ہے، سپریم کورٹ نے رائے دی جی۔ عالیہ صاحب
छुट्टी हो या बाहर से पैसे वाला हो। सर मेरा तो एक छोटी सी बात है, इनको कहें सेनेट का नाम जो है ना चेंज करके कौन बनेगा करोड़पति रखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नेशनल असेंबली से निकालने के ख्वाब देख रहे थे ना, आज खुद दुम दबाकर भाग गए मैदान छोड़कर। ये एक दफा दोबारा मैदान छोड़कर भाग गए हैं, ये मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये मुकाबला तो हम वैसे ही जीत गए हैं, पहले हम मॉरली जीत गए थे, इनके चेहरे दिखाकर अवाम को कि ये चोर बाजारी के बगैर आ ही नहीं सकते। चलें जी, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, ससी प्लेजो साहिबा और यमक गुलजान साहब, शाहद अहमद आरिफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।